السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمیہ جبران ہے۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اشفاق میموریل کلینک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جس بیماری کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے گاؤٹ، جسے اردو میں گٹھیا کا درد بھی کہتے ہیں۔ یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ گاؤٹ کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہمارے جسم میں یورک ایسڈ کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ہائپر یوریسیمیا بھی کہتے ہیں۔ یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار کس وجہ سے ہوتی ہے، کیا کازز ہوتے ہیں، کیا اس کی ڈائگنوسس ہوتی ہے، کیا اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ یورک ایسڈ کیا ہے؟ یورک ایسڈ جو ہے ہمارے جسم میں جو غذا ہم لے رہے ہوتے ہیں پیورین، وہ جب میٹابولزم اس کی ہوتی ہے تو وہ یورک ایسڈ بنتے ہیں۔ یورک ایسڈ جو ہے وہ ویسٹ پروڈکٹ ہے، وہ کڈنی کے ذریعے سے ہمارے جسم سے باہر نکل جاتا ہے، اس لیے اس کی مقدار ہمارے جسم میں جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے پیورینز جو ہے وہ زیادہ لے رہے ہیں یا پیورینز کی مقدار زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے یورک ایسڈ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے، یا کسی وجہ سے اگر کڈنی سے اس کی ایکسکریشن نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یورک ایسڈ کی مقدار جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے، جو کہ تقریباً جو ہے 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے جو یورک ایسڈ جو ہے وہ جوائنٹس کی انفلیمیشن کرواتا ہے، اس کے جو کرسٹلز بناتا ہے وہ باڈی کے اندر جوائنٹس میں جو ہے وہ کرسٹلز بناتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سخت ڈیمیج ٹیشو ہوتا ہے وہ وہاں پہ بھی کرسٹل بناتا ہے، ایکیومولیٹ کر جاتا ہے۔ کڈنی میں بھی جو ہے وہ ایکیومولیشن ہو جاتی ہے اور وہاں اسٹون بناتا ہے، جسے ہم یوریٹ اسٹونز کہتے ہیں۔ اور جو جوائنٹس میں جو اسپیسز ہوتی ہیں وہاں پہ جو ڈپازٹ ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مونو سوڈیم یوریٹ کرسٹلز۔ جب جوائنٹس میں یہ ڈپازٹس ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جوائنٹس میں جو ہے وہ پین بہت زیادہ ہوتا ہے، جوائنٹس جو ہیں وہ پینفل ہو جاتے ہیں، سویلن ہو جاتے ہیں، ریڈ ہو جاتے ہیں اور بورڈ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو افیکٹڈ جوائنٹ ہوتا ہے ہماری باڈی کا، یا جو سب سے پہلے افیکٹڈ جوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پیر کا انگوٹھا جو ہوتا ہے وہ افیکٹڈ ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے وہ متاثر ہوتا ہے۔ مریض جب آتا ہے تو یہ جب ایکیوٹ گاؤٹ ہوتا ہے یا اچانک جب یہ مرض شروع ہوتا ہے تو اس میں جب مریض آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں رات کو تو سویا ہوا تھا لیکن جب اچانک میں صبح اٹھا ہوں تو میرے انگوٹھے میں شدید درد ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ دوسرے جوائنٹس بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، جس میں نی جوائنٹ ہے، اینکل جوائنٹ ہے، ریسٹ جوائنٹ ہے، ڈسٹل انٹرفیرنجیل جو جوائنٹس ہیں ہینڈس کے وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جوائنٹس کی ڈیزیز ہوتی ہے، جوائنٹس کی انفلیمیٹری ڈیزیز کہلاتی ہے۔ کیا کازز ہوتے ہیں، یہ کیا رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اس بیماری کے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یورک ایسڈ کی مقدار جسم میں زیادہ ہو جائے، ہائپر یوریسیمیا ہو جائے تو جوائنٹ میں مسئلہ ہو۔ بعض اوقات یہ ایسمپٹومیٹک بھی ہوتا ہے، جوائنٹس میں مسئلہ نہیں کرتا ہے، لیکن جب یہ مسئلہ کرتا ہے تو اس کی جو ہے وہ کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں۔ کیا کازز ہوتے ہیں؟ اگر پیورینز کا لیول زیادہ ہو جائے یا پیورین رچ فوڈز جو ہوتے ہیں، جس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زیادہ نان ویج جو ہوتا ہے، بیف ہوتا ہے، مٹن جو ہوتا ہے، سی فوڈ ہوتا ہے، اگر اس کی کوانٹٹی زیادہ لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے پیورین زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیمو تھراپی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے پیورین زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رسک فیکٹر میں دیکھتے ہیں کہ میل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں اس سے، اوبیز جو ہوتے ہیں، جو موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ڈائبیٹک ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ جو ہے وہ ڈائیوریٹکس لے رہے ہوتے ہیں وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، اور جن کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہوتی ہے یا کڈنی کی جو کوئی ڈیزیز ہوتی ہے یا فیملی ہسٹری ہوتی ہے، جینیٹک کوئی ہسٹری ہوتی ہے تو وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔
اب ڈائگنوسس کی طرف ہم چلتے ہیں. ڈائگنوسس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کلینکل پریزنٹیشن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جوائنٹ جو ہے وہ جوائنٹ کی بیماری اور جوائنٹ جو ہے وہ انفلیمڈ ہوتے ہیں اور سویلن ہوتے ہیں اور ریڈ ہوتے ہیں اور ہاٹ ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہڈیوں میں جو ہے وہ شدید درد ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا جو ہے کلینکل پریزنٹیشن کے علاوہ جو ہے خون کا ٹیسٹ ہم کرا لیتے ہیں جس میں یورک ایسڈ کی مقدار اس کا لیول پتہ چل جاتا ہے. تیسرا جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو جوائنٹ اسپیسز ہوتے ہیں اس میں جو ہے فلوئڈ ہوتا ہے اس کی اگر ہم ایسپائریشن کر لیتے ہیں تو وہ فلوئڈ جو ہوتا ہے پھر اس کا معائنہ کراتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمیں یوریٹ کرسٹلز ملتے ہیں. اور اگر ہمیں بیکٹیریا ملتے ہیں تو وہ پھر سیپٹک آرتھرائٹس ہوتا ہے. گاؤٹ میں جو ہے وہ بیکٹیریا نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا یہ بھی ایک ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہو جاتی ہے کہ وہ سیپٹک آرتھرائٹس اور گاؤٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے ایکس رے کرواتے ہیں جوائنٹ کا. تو ایکس رے میں ہمیں کچھ فائنڈنگس ملتی ہیں جس میں لیٹک لیجنس ملتی ہیں, جوائنٹ کی ایروجنز ملتی ہیں اور جو ہے جوائنٹ جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے ایکس رے فائنڈنگ. اب ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ ٹریٹمنٹ میں جو ہے وہ پین کلرز دی جاتی ہیں جو این سیڈس کہلاتی ہیں. نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری جو ڈرگز ہوتی ہیں جس میں نیپروزین ہوتی ہے, پروٹین ہوتی ہے, وہ دی جاتی ہے. ایسپرین آپ نہیں دے سکتی کیونکہ ایسپرین جو ہے وہ یورک ایسڈ کو اور بڑھاتی ہے, لہٰذا ایسپرین نہیں دی جاتی ہے. سیکنڈ لائن جو ڈرگ ہوتی ہے وہ کالچسن کہلاتی ہے جسے ایلوپیورینول بھی کہتے ہیں. یہ ڈرگ جو ہے اس کی ڈرگ آف چوائس ہے لیکن اس کی ٹاکسیسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے تو لہٰذا یہ بھی اتنی اچھی ڈرگس یہ ڈرگ نہیں کہلاتی. اس کے سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں اور ہائی ٹاکسیسٹی بھی ہوتی ہے اس کی. اس کے علاوہ جو تھرڈ آپشنز ہے وہ یہ ہے انٹرا آرٹیکولر جو ہے وہ اسٹیرائڈز دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے. اچھا یہ اگر ایکوٹ گاؤٹ ہے تو اس میں یہ جو ہے 14 دن کے اندر جو ہے وہ ان دواؤں سے جو ہے بہتری آ جاتی ہے. لیکن اگر گاؤٹ جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہے یا کرونک اس میں چلا گیا ہے, ڈپازٹس باڈی میں ہو چکی ہیں تو کچھ مہینوں کے بعد یہ دوبارہ ہو جائے گا اور پھر جو ہے یہ ریپیٹیشن ہوتی رہے گی اور اس کو ہم کرونک گاؤٹ کہتے ہیں. سب سے اس کا جو بہترین حل یہ ہے کہ لائف اسٹائل کو بہتر بنایا جائے. جو آپ کی ڈیزیزز ہیں جیسے ڈائبٹیز اگر ہے تو اس کو جو ہے اس کا شوگر کا لیول جو ہے وہ کنٹرول میں ہونا چاہیے. اگر آپ موٹے ہیں تو پھر آپ کو اپنا ویٹ کم کرنا چاہیے, آپ کو ایکسرسائزز کرنی چاہیے. اگر آپ بیف لیتے ہیں, مٹن لیتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں نہیں لینی چاہیے. سی فوڈ بھی نہیں لینا چاہیے. الکوہل جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے. کیفین نہیں لینا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ جو ہے کڈنی ڈیزیز ہے تو اس کو علاج کروانا چاہیے. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے تو اس کا علاج کرانا چاہیے. کون سی فوڈ جو ہیں وہ ہمارے لیے اچھے ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ اچھے جو ہوتے ہیں وہ ویجیٹیبل فروٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فروٹس ہوتے ہیں جو لینے چاہیے. دالیں جو ہیں یہ مت ہے کہ دالیں نہیں لے سکتے یا کچھ مخصوص دالیں لے سکتے ہیں, باقی ایسا کچھ نہیں ہے. ہم ہر قسم کی دال لے سکتے ہیں, ہر قسم کے فروٹس لے سکتے ہیں, ویجیٹیبلس لے سکتے ہیں. اچھا اور ایک جو پپیتا ہے اس کے بہت اچھے اس میں رزلٹ ہوتے ہیں. آپ پپیتا لے سکتے ہیں, چیریز لے سکتے ہیں, وائٹامن سی, اورنجز, لیمن یہ آپ لے سکتے ہیں, کیرٹ لے سکتے ہیں, اس کے رزلٹ بہت اچھے آتے ہیں. اسٹرابری لے سکتے ہیں. ایپل سائڈر ونیگر کو اگر آپ روزانہ استعمال کریں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک ریمیڈی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے اور اس میں جو ہے 1 چمچ اجوائن اور اس کے ساتھ آپ نے ادرک جو دیسی ادرک ہوتی ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اور آپ نے صبح جو ہے نہاروں اس کا پانی پینا ہے. تو یہ ایک اس کی ہوم ریمیڈی ہے, اس سے کافی آپ کو فائدہ ہوگا. تو میں آج ابھی اپنی ویڈیو یہیں اختتام کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لائک, شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اگر آپ کوئی اور سوالات کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے متعلق یا اس بیماری کے علاوہ کسی اور بیماری کے بارے میں بھی آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو اللہ حافظ.